کھلے نے کنہ واسطے مومنین واسطے مومن بندیاں واسطے جنت کے دروازے کھل چکے نے آسمان کے دروازے کھل چکے نے اور ہر راتی ہر شام اللہ پاک نے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا چھڈی ہے اور ڈیوٹی کی لائی ہے وہ آواز لا رہے آواز دے رہے یا باغی الخیر اے بلائی حاصل کرنے والے اے نیکیاں کرنے والے اے نمازاں پڑھنے والے اے قرآن دی تلاوت کرنے والے اے نیکیاں جمع کرنے والے موسم بہار آ گیا اکثر زیادہ کر لا زیادہ نیکیاں جمع کر لا زیادہ نیکیاں کر لا اور دوسری آواز لاتا ہے اے برائی کرنے والے گناہ کرنے والے غلطیاں کرنے والے اس کم تو باز آ جا ہٹ جا رک جا ہونی کوئی شرم کر لا ہونی کوئی حیا کر لا تیرے دشمن شیاطین نو بند دیتا گیا ہے ہونی کوئی شرم کر کے اس کم تو باز آ جا ہونی نماز دا پابند بن جا ہونی تو اللہ دے قریب ہو جا آج دے انشاءاللہ خطبہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک دا پہلا جمعہ دوسرا روزہ ہے ان دے اندر انشاءاللہ 4 ایسے اعمال تواڈے سامنے میں بیان کرنے نے رب العالمین دی توفیق نال اللہ پاک دی خاص رحمت نال کیونکہ میں تے گناہگار جا بندہ دین دا طالب علم ہاں کچھ نہیں اب میرے کو کوئی ہمت نہیں کوئی قوت نہیں بلکہ جو میرے اللہ پاک نے توفیق دیتی جو اللہ پاک نے خاص رحمت کی تھی وہی کچھ بیان کرانگا دعا کرو جو کچھ میں بیان کراں اللہ پاک نیکی سمجھ کے بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور نیکی سمجھ کے سنن دی توفیق عطا فرمائے عزیز ساتھیو اللہ پاک دی خاص رحمت دے نال فضل دے نال 4 اعمال جڑے ایسے نے رمضان المبارک دے حوالے دے نال جڑا اللہ پاک دا قرب حاصل ہوتا ہے جڑا بندہ وہ اعمال کر لے تے اللہ پاک دے قریب ہو جاندہ ہے میرے رب دا قرب حاصل ہوتا ہے سب تو پہلا کیڑا عمل ہے سب تو پہلا عمل ہے کہ اسی روزے رکھنے نے نماز پڑھنی ہے قرآن دی تلاوت کرنی ہے رات دا قیام کرنا ہے اللہ اسی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے اسی جو بھی نیکی دا کم کرنا ہے افطاری کرنی ہے یا کروانی ہے سحری کرنی ہے یا کروانی ہے ان دے اندر سب تو پہلے کڑا بنیادی رکن ہے بنیادی عمل ہے وہ ہے نیت دا خالص ہونا کہ ساڈی نیت خالص ہوئے گی اور نیت خالص کیویں ہوئے گی کہ اسی افطاری کروا رہے ہیں ساڈی نیت یہ ہوئے کہ ساڈا رب راضی ہو جائے اسی قرآن کھولیے ساڈی نیت یہ ہوئے ساڈا رب راضی ہو جائے اسی نماز پڑھ رہے ہیں اے نہیں 4 بندے بیٹھے نے نماز تھوڑے ہی خشوع خضوع نال پڑھیے تاکہ بندے دیکھ کے مینوں بڑا نمازی کہن بڑا پرہیزگار کہن نہیں نماز پڑھنی ہے نیت خالص ہے کہ رب العالمین راضی ہو جان رب راضی ہو جے رب کعبہ دی قسم اگر رب راضی ہو گیا سارے بیڑے ہی پار ہو گئے نیت خالص اللہ دی رضا واسطے اللہ دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے اللہ دا قرب حاصل کرنے واسطے اللہ دے قریب ہونے واسطے نیت خالص رکھنی سب تو پہلا تے بنیادی رکن کی ہے انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار نیتاں دیتے ہیں بعض اوقات ساڈی نیت دے اندر کھوٹ آ گئی کہ یار اج میں روزہ نہ رکھیا میں مسیتے گیا مینوں گھر صاحب پوچھن کہ یار تو روزہ کیوں نہیں رکھیا اج میں روزہ نہ رکھیا مینوں فلاں بندہ سوال کرے گا فلاں سوال کرے گا کسے نو راضی کرنے واسطے نہیں بلکہ تو روزہ اس واسطے رکھ روزہ میں اس واسطے رکھ رہے ہیں میرا رب راضی ہو جے اج میں روزہ نہ رکھیا کل قیامت والے دن اپنے رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا کیڑا منہ اپنے رب دے سامنے لے کے جاواں گا انما الاعمال بالنیات اعمال دا دار و مدار نیتاں دیتے ہیں اگر نیت ساڈی خالص ہے سانو ثواب پورا ملے گا اگر نیت دے اندر کھوٹ آ گئی نیت دے اندر کوئی تبدیلی آ گئی نیت ساڈی خالص نہیں اسی کسے دے ڈر دی وجہ تو کسے دی راضی کرن دی وجہ تو روزہ رکھ رہے ہیں رب نو چھڈ کے کسے نو راضی کر رہے ہیں کسے دی خاطر اسی کسے دے ڈر دی وجہ تو رکھ رہے ہیں رب دا ڈر چھڈ کے کسے دے ڈر دی وجہ تو روزہ رکھ رہے ہیں ساڈا روزہ قابل قبول نہیں اور دوسرا کیڑا بنیادی رکن اسلام دا بنیادی رکن کلمے تو بعد پہلا کام ہے اللہ دے قریب کر دین والا اور خصوصاً اسی رمضان دے اندر اندہ اہتمام کرنے ہیں نماز
نماز نو اندے اول وقت تے اندے وقت تے ادا کرنا اے اللہ پاک دے قریب کر دیندا تے رب نو اس عمل بھی بڑا محبوب ہے۔ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے آن والا ایک صحابی آیا، کہندا اللہ دے نبی جی ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ دے نبی جی ایسے اعمال دسو جڑے اللہ نو سارے نالوں زیادہ محبوب نے۔ توجہ میری طرف، اے گوڈے چھڑ دو انشاءاللہ بات کچھ پلے پے گی اللہ پاک دی توفیق دے نال۔ نبی علیہ السلام کو سوال کیتا اللہ دے نبی جی ایسے اعمال جڑے اللہ نو پسند ہون، اللہ راضی ہو جائے، اللہ دا قرب حاصل ہو جائے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لأول وقتها، دوسری روایت الصلاۃ لوقتها، دو طرح دی روایتاں آندیاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز نو اندے اول وقت تے ادا کرنا، نماز نو اندے وقت تے ادا کرنا اللہ پاک نو بڑا محبوب ترین عمل ہے، اللہ پاک نو بڑا پسند ہے عمل کہ نماز نو دے وقت تے ادا کیتا جائے، مقررہ وقت تے پڑھی جائے، یہ اللہ پاک نو بڑا محبوب ہے۔ اور اللہ پاک قرآن پاک کے اندر بھی حکم دے رہے ہیں نا، نماز کوئی ایویں نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور لوگوں بے شک نماز تواڈے اوتے مقررہ وقت تے فرض کر دتی گئی۔ اگر فجر دا ٹائم ہے تو انہوں فجر دے وقت دے اندر ہی پڑھنا ہے، اگر زور دا ٹائم ہے تو انہوں زور دے ٹائم دے ہی پڑھنا ہے، اثر دا وقت ہے اثر دے وقت ہی پڑھنا ہے، کیڑا ٹائم مقرر ہے کیڑا اثر دا ٹائم ہے اون دے پڑھنا ہے، مغرب نو دے ٹائم تے پڑھنا ہے، عشاء نو دے ٹائم تے پڑھنا ہے۔ ساڈے اندر سستی آئی، فجر دی نماز سحری کھادی ہے، کھا کے سو گئے ہاں، یار کدو اٹھاں گے نماز پڑھ لیں گے، نہیں، الصلاۃ لأول وقتها، نماز نو دے اول وقت تے ادا کرنا میرے رب نو بڑا محبوب ہے یہ عمل۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مقررہ وقت تے فرض کر دیتی گئی۔ ہن کیڑا بندہ اول وقت تے نماز نہیں پڑھتا گا، قرآن دے اندر 3ویں سپارے دے اندر سورۃ الماعون دے اندر اللہ پاک نے ان کی ہلاکت بھی بیان کر دیتی، فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازی واسطے۔ کیڑے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی جڑے اپنی نماز دے اندر سستی ورتدے نے، اپنے بیٹھے نے کاروبار دکانداری دا ٹائم ہے اوتھے دکانداری تے بیٹھے رہے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے چلا گاہک ٹور لیے اے تو ویلے ہو لیے پھر جا کے نماز پڑھاں گے، یا اپنے گپ شپ دے اندر مصروف ہے گلاں کر رہے نے، وہ گلاں کر دیا نماز دا ٹائم لگا دیتا ہے، پھر جا کے نماز پڑھیے۔ اور نماز اس طریقے دے نال پڑھتے ہیں کہ گپ شپ دے اندر مصروف نے، گلاں دے اندر مصروف نے، کاروبار دے اندر مصروف ہے، جدوں دیکھیا کہ ٹائم ختم ہون والا ہے، زور دا ٹائم ختم ہون والا ہے، اثر دا ٹائم ختم ہون والا ہے، جلدی مسجد دے اندر آیا، جلدی جا نماز وشا کے نماز پڑھ لی، 4 ٹھونگے مارے تو پھر واپس۔ ایسے نمازیاں واسطے ہلاکت ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازی جڑے اپنی نمازاں دے اندر سستی ورتدے ہیں۔ اور مفسرین نے دوسرا اندے تو معنی کیڑا لیا کہ ہلاکت انہاں واسطے جڑا نماز دا خیال نہیں کردا، نماز دا پابند نہیں گا، ایک پڑھ لی ہے بس اللہ خیر سلام، 2 پڑھ لیاں نے، ایک چھڑ دیتی، کر سب کی کریے ساریاں نمازاں پڑھ لی دیاں، پر عشاء دی نماز بڑی مشکل ہے، نہیں پڑھی جاندی، زور دی نماز ٹائم اسی کاروبار تے ہونے نہیں پڑھی جاندی، بہانے بنا کے ہیلے وسیلے بنا کے نماز دی سستی کرتا ہے۔ دوسرا معنی مفسرین نے لیا ہے کہ نماز کچھ پڑھن والا کچھ چھڈن والا، اور یاد رکھنا نماز دے اندر سستی، اگر نماز خشوع خضوع دے نال پڑھ رہے ہیں، پوری توجہ دے نال پڑھ رہے ہیں، مقررہ وقت تے پڑھ رہے ہیں، اللہ تیرے تے راضی، اللہ دا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ دی خاص رحمت دا مستحق ہو جائے گا تو۔ جے اگر نماز نو مقررہ وقت تے نہیں پڑھ رہے، ایک ہلاکت بیان کی تھی، دوسری وعید اللہ پاک دا قرآن بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ،
منافقین دی علامت اللہ پاک بیان کر رہے نے. منافقین جس وقت نماز واسطے کھڑے ہوندے نے دل جمی دے نال نہیں، خشوع خضوع دے نال نہیں، بلکہ سستی کر دیا ہویا ایویں دل جمی دے نال نماز نہیں پڑھتے. جس طرح ایک انہاں دی علامت اللہ پاک نے پہلے سپارے دے اندر سورۃ بقرہ دے دوسرے رکوع دے اندر بیان فرمائی ہے کہ دو مومنین دے نال مل جاندے، مومناں دے نال ملدے کہندے اسی مومن ہاں، اسی پکے ایمان والے، اسی تہاڈے نال دے ہاں. انہاں نوں مجبوراً نمازاں بھی پڑھنیاں پیندیاں لیکن دل تے مندا نہیں، دل تسلیم نہیں کردا پر نمازاں پڑھدے پئے. انہاں نوں خشوع خضوع دے نال نماز نہیں، سستی کر کے نماز پڑھدے پئے نے. اذا قاموا الى الصلاۃ، جس وقت وہ نماز دے اندر نماز واسطے کھڑے ہوندے نے قصالا، سستی کردے ہوئے نماز واسطے کھڑے ہوندے نے. نماز دے اندر پوری توجہ نہیں کرتے. اگر توجہ قد افلح المؤمنون، اللہ پاک 18ویں سپارے دے اندر پہلی آیات دے اندر فرما رہے نے البتہ تحقیق مومنین فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے. کیڑے مومنین؟ جڑے اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع کردے سن، خشوع خضوع دے نال پوری توجہ دے نال پورا خیال کردیا ہویا نمازاں پڑھن والے مومنین کامیاب ہو چکے نے. آؤ نماز با جماعت دی پابندی کرنا، نماز با جماعت پڑھنا، اندے فوائد کی نے؟ اللہ اکبر. اللہ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز با جماعت پڑھن دے فوائد توجہ دے نال سننا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیر الاولی قُتِبَ برات من النار و برات من النفاق. محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 40 دن اللہ دی رضا واسطے، نیت خالص اللہ دی رضا واسطے 40 دن با جماعت تکبیر اولا دے نال. تکبیر اولا کینوں کہندے نے؟ اقامت ہون تو پہلے صف دے اندر کھڑا ہو گیا، ادھر اقامت شروع ہو گئی. تکبیر اولا اللہ اکبر، پہلی صف دے اندر ملنے والا، تکبیر اولا دے نال ملنے والا. پہلی تکبیر دے نال جس بندے نے 40 دن نمازاں پڑھی ہیں ان دے اندر کوئی نماز لیٹ نہیں کی تھی، کوئی چھٹی نہیں. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان دے نال کتب لہ براتانی، اس بندے واسطے 2 انعامات، 2 برات، 2 آزادیاں لکھ دیتیاں جاندیاں. برات من النار، ایک تے اس بندے نو جہنم تو آزاد کر دیتا جاتا ہے. یہ بندہ جہنم دے اندر نہیں جا سکتا، جہنم دی آگ نو نہیں چھو سکتی. برات من النفاق، دوسری علامت، توجہ میری طرف، دوسری علامت برات من النفاق، نفاق تو منافقت تو اس بندے نو بری کر دیتا جاتا ہے. یہ بندہ منافق نہیں ہو سکتا، نفاق اندے قریب نہیں آ سکتا. اس بندے دے دل دے اندروں منافقت کر دیتی جاتی. کیڑے بندے واسطے؟ جڑا 40 دن تکبیر اولا دے نال نمازاں پڑھدا ہے، با جماعت تکبیر اولا دے نال نمازاں پڑھن والا، ان دے واسطے برات لکھ دیتی جاتی. اور دوسرا کیڑا؟ دوسرا عمل اللہ دے قریب کر دین والا، اللہ دا قرب حاصل ہون والا کیڑا دوسرا عمل ہے؟ قرآن پاک دی تلاوت. تو انہوں پتہ ہے کہ رمضان المبارک دا اور قرآن پاک دا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ اس مہینے دے اندر ہی قرآن نازل ہوئے اور اس مہینے دی رات دے اندر ہی قرآن نازل ہویا جنہوں لیلۃ القدر کہتے ہیں. اور اس مہینے دے اندر ہی جبریل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام دے کولے آ دے رہے قرآن دی تلاوت کرنے والا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی شہر رمضان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں دے نال نیکی اور بلائی کرن دے اندر عام لوگاں تو زیادہ سخی سن، لیکن جس وقت رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندہ محبوب پیغمبر علیہ السلام اور زیادہ سخی ہو جاتے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ جبریل امین علیہ السلام ان جبریل علیہ السلام کان یلقاہ فی کل سنۃ فی الرمضان.
جبریل امین علیہ السلام نا ہر رمضان دے مہینے دے اندر نبی علیہ السلام کو تشریف لیا دے اور قرآن دی دہرائی کر دے. محبوب پیغمبر علیہ السلام قرآن جبریل امین علیہ السلام نو سنا دے. اور جس سال آپ علیہ السلام دی وفات ہوئی، آپ اس دنیا تو جس سال آپ نے اس دنیا تو رحلت فرمائی ہے، اس سال جبریل امین علیہ السلام دے نال نبی علیہ السلام نے 2 مرتبہ قرآن دہرائے. 2 مرتبہ. اور جڑا بندہ قرآن دے نال محبت پا لیندا ہے، قرآن دے نال پیار کردا ہے، محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کل قیامت دا دن ہوئے گا، رمضان دے اندر قرآن دی تلاوت کرن والا، رات دا قیام کرن والا، الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامت، قیامت دا دن ہوئے گا، رمضان روزہ اور قرآن بندے دا سفارشی بن جائے گا. قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا. بندہ روزہ رکھ لے، قبر دے اندر گیا ہے، روزہ آئے گا. پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول الصیام ربی انی منعت الطعام والشراب بالنہار فشفینی فیہا. اوہ اتھے تے ماں پیو نے بھی کام نہیں آنا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئی. محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آخرت دا منظر ساڑھے سامنے آ. نبی علیہ السلام نے حدیث دے اندر فرمایا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندے کو ایک نیکی تھوڑ جے گی، وہ جنت جان واسطے ایک نیکی تھوڑ جے گی. انہوں اللہ پاک حکم دیں گے جا بندیا ایک نیکی لیا، جنت دا حقدار بن جائے گا، ورنہ جہنم تیرا انتظار کر رہی ہے. کہے گا اللہ یہ کیڑی گل نہیں، میں ہونے گیا تو ہونے آیا، میرے بڑے رشتہ دار نے. حدیث دے الفاظ نے ماں کو لے جائے گا، ماں اج تیرا بیٹا جہنم دا بالن بنن والا ہے، اگر تو ایک نیکی دے دے تیرا بیٹا جنت دا حقدار بن جائے گا. ماں جواب دے دے گی، کہے گی کوئی نیکی نہیں ہے، میں تو اپنی پئی ربی نفسی، اللہ تو مینوں بچا لا، ان دی مینوں پرواہ نہیں. باپ کو لے جائے گا، باپ جواب دے دے گا بھائی کو لے، بیٹے کو لے، بہن کو لے، اپنی بیوی کو لے، حتیٰ کہ دوست احباب کو لے، عزیز و قارب کو لے، سارے کو تھک ہار کے آ جائے گا، کوئی ایک نیکی دین واسطے تیار نہیں. دوسری حدیث کے اندر آتا ہے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا منظر اتنا سخت ہوئے گا کہ ایک بندہ کہے گا اللہ میرے کو میرے بچے بھی لے لا، میری بیوی بھی لے لا، میرا ماں پیو بھی لے لا، سارے نو جہنم چ سٹ دے پر مینوں بچا لا. یار آ سورج کنے میل دور ہے، یہ نہیں اج ساڈے کولوں برداشت ہو رہا. یہ ایک نیزے تے ایک میل دے فاصلے تے سر تے نیزے دے برابر دے ایک میل دے فاصلے تے سر دے اوپر ہوئے گا، پھر اتنے حالت کفیت کی ہوئے گی. اینا پسینہ کئیاں دے گٹیاں تک، گوڈیاں تک، کئیاں دا ناف تک، کئیاں دا موڈیاں تک، اور کئی ایسے بدبخت ہون گے، ایسے برے اعمال کرنے والے ہون گے کہ اپنے پسینے دے اندر ہی گوتے کھا رہے ہون گے. اوتھے قرآن سفارش کرے گا، رمضان روزہ سفارش کرے گا. اس واسطے میرے ویر یہ اللہ پاک دی خاص رحمت فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اے روزے جیسی نعمت نال نوازی ہے، قرآن جیسی کتاب سانو دیتی ہے، اسی انہوں اپنی آخرت واسطے سفارشی بنا لی ہے. روزہ آئے گا، اے اللہ اے میرے پروردگار میں انہوں سارا دن کھان پین تو منع کیتی رکھیا، روکی رکھیا، فشفینی منہ، اللہ میری طرف ان دی سفارش قبول کر لا. ان دی سفارش میں کر رہا اللہ انہوں میں منع کیتی رکھے، انہیں روزہ رکھے، میری سفارش قبول کر لا. پھر قرآن آئے گا یقول القرآن ربی منعت باللیل فشفعنی فیہ، اے اللہ انہوں رات نو سون تو منع کیتی رکھیا، انہیں قیام کیتا، قیام دے اندر میں سنیا، قرآن سنیا، اللہ قرآن پڑھتا رہا، فشفعنی منہ، اللہ میری ان دے حق دے اندر میری سفارش قبول کر لا. محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال فیشفعانی، پھر انہاں دونوں دی سفارش نو قبول کیتا جائے گا. کہ انہاں دونوں دی سفارش قبول ہوگی پھر انعام کی ملے گا؟ ہاں جی کی انعام ملنا؟ پھر جنت ملے گی. کہ انہاں دونوں دی سفارش قبول ہوئی تو کی انعام ملنا ہے؟ جنت ملے گی. اور رات دا قیام، رمضان دے اندر قیام دی فضیلت
کہ اللہ پاک محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے چادر اوڑھ کے سون والے، اے کملی والے، اے مزمل دی چادر اوڑھ کے سون والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قم رات نو قیام کریا کر، قلیلا تھوڑا کر لیا کر، سو بھی لیا کر، تھوڑا قیام بھی کر لیا کر، اندے تو تھوڑا کرنا چاہے تھوڑا بھی کر لیا کر، اگر زیادہ کرنا چاہے زیادہ بھی کر لیا کر، یہ تھوڑا تے زیادہ کرنا ہے، پر قرآن پڑھنا کیویں ہے؟ قیام تیری مرضی ہے، تھوڑا کر یا زیادہ کر یہ تیرے واسطے تیری مرضی، لیکن رات نو سویا ضرور کر، لیکن کرنا کی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن نو تھوڑا پڑھ لیا کر، تھوڑا ٹھہر کے سونا کر کے پڑھیا کر۔ کنوں حکم دے رہے ہیں؟ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نو خوب ٹھہر کے سونا کر کے پڑھیا کر۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام سونا پڑھتے سن، اور نبی علیہ السلام جیسا قرآن کوئی نہیں پڑھ سکتا گا۔ آپ محبوب پیغمبر علیہ السلام دے قرآن جیسا کوئی آواز جیسی آواز نہیں، قرآن پڑھن جیسا قرآن نہیں کوئی پڑھ سکتا، لیکن اللہ پاک حکم دے رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جی قرآن نو خوب ٹھہر کے پڑھیا کر، قیام کر، تھوڑا کر زیادہ کر، پر قرآن نو ٹھہر کے پڑھ۔ بعض اوقات ساڈی یہ عادت بن چکی ہے، اسی 21ویں رات قرآن پاک نو ختم کرنا ہے، اسی 27ویں رات قرآن پاک نو مکمل کرنا ہے، ساڈی قرآن پاک نو اتنی سپیڈ دے نال پڑھتے ہیں یا عالم تعالم عالم عالم، بس ایندی آواز آندی، باقی پتہ نہیں لگتا قرآن پڑھیا کی جا رہا ہے۔ قرآن دا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن نو خوب ٹھہر کے پڑھ، سونا کر کے پڑھ۔ ہاؤ میرے ویر، تیسرا کڑا عمل ہے اللہ دے قریب کر دین والا، اللہ دے قریب لے جان والا، وہ ہے صدقہ، اللہ دے رستے دے اندر مال خرچ کرنا۔ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح حدیث بیان ہوئی کہ سورج ایک نیزے دے برابر ایک میل تے ہوئے گا، انی تبش ہوئے گی، حدیث بیان ہو چکی ہے، آؤ اتھے سایہ کسے دا نہیں ہوئے گا، ایک کوئی سایہ بھی ملے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل عمر فی ظل صدقۃ حتی یفصل بین الناس، قیامت دے دن ہر آدمی اپنے صدقے دے سائے تھلے ہوئے گا۔ دنیا دے اندر کیتا ہویا صدقہ، دنیا دے اندر خرچ کیتا ہویا مال کل قیامت دا دن ہوئے گا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کل عمر فی ظل صدقۃ، ہر بندہ اپنے صدقے دے سائے تھلے ہوئے گا، کدوں تک ان کا فیصلہ نہ کر دیتا جائے۔ لیکن صدقے واسطے بھی نیت خالص ہونا ضروری، جس طرح میں پہلے بنیادی چیز یہی رکھی ہے کہ نیت دا خالص ہونا ضروری ہے۔ اور پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها، جنت دے اندر ایسے بالا خانے نے، ایسے مکان نے، ایسے محل نے، ایسی کوٹھیاں نے کہ جندہ باہروں دیکھوں گے اندر بڑا منظر سونا لگے گا، اندر بیٹھ کے دیکھوں گے باہروں منظر بڑا خوبصورت نظر آئے گا۔ عربی کھڑا ہویا، صحابی رسول کھڑا ہویا، ایک پینڈو دیہاتی کھڑا ہویا، اللہ دے نبی جی اے بالا خانے، اے کڑیاں ایسے محل، اے کنہ واسطے ہون گے، کنہ واسطے ہون گے؟ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال لمن اطاب الکلام، اے اس بندے واسطے ہون گے جڑا اچھی گفتگو کردا ہے، واطعم الطعام، لوگاں نو کھانا کھلاندا ہے، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، روزے دی ہمیشگی کردا ہے، روزے دی پابندی کردا ہے، کوئی ہیلے وسیلے بان کے بہانے بنا کے روزہ نہیں چھڑدا، روزے تے ہمیشگی کرنے والا، روزے تے پابندی کرنے والا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسَ نِيَامًا، اور رات نو اللہ قیام کرنے والا، ادو کدو لوگ ستے ہون ادو قیام کرنے والا، ایسے بندے واسطے بالا خانے، اے مکان، اے محل، اے کوٹھیاں ہون گے۔ اور اگلی حدیث پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ، توجہ میری طرف، صدقہ گناہاں نو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی اگ نو ختم کر دیتا ہے۔
کون فرما رہے ہیں؟ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جامع ترمذی دی روایت ہے 2616 نمبر روایت ہے کہ صدقہ گناہاں نو اس طرح مٹا دیتا ہے، گناہاں نو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح پانی اگ نو ختم کر دیتا ہے۔ اگلی حدیث کہ کھانا کھلانا رمضان دے مہینے دے اندر پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ، جس بندے نے کسی نو روزہ افطار کروایا، روزے دار ہے نا الحمدللہ، اللہ پاک نے توفیق دیتی روزہ رکھے، کسی بندے نے کسی نو روزہ افطار کروایا، روزہ کھلوایا، انہوں دی مثل اجر دیتا جائے گا۔ اور نالے کے فرمایا غیر انہ لا ینقص من اجرہ صائم شیئا، لیکن کہڑا روزے دار روزہ کھولن والا کسی دے کولے جا کے ان دے اعمال دے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں کیتی جائے گی، کوئی ان دے اندر کمی کوتاہی نہیں کیتی جائے گی، بلکہ روزہ کھلان والے نو اضافی اجر 2 روزیاں دا مل جائے گا۔ ایک بندے نے 10 نو روزہ کھلوا دیتا، انہوں 10 جس طرح اس بندے نے 10 روزے بیک وقت کے اندر رکھے نے، انہوں اتنا ثواب ملے گا۔ اور پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ عز وجل، اللہ دے ہاں اللہ نو کڑے محبوب ترین اعمال نے، ایک پچھلی حدیث بیان ہوئی ہے نا، صحابی رسول نے سوال کیتا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ دے نبیو کیڑے اعمال نے جڑے اللہ نو محبوب ترین نے؟ ایتھے نبی علیہ السلام فرما رہے نے احب الاعمال الی اللہ عز وجل، اللہ پاک نو کیڑے سب نالوں زیادہ محبوب ترین اعمال نے وہ 4 نے، کنے نے؟ 4 اعمال نے۔ سرر تدخلہ علی مسلم، خوشی کیڑی دوسرے دے مسلمان دے دل دے اندر داخل کر دینی، کوئی ایسی گل کر دیتی اگلا مسلمان خوش ہو گیا، ایک مذاق کر کے نہیں، ایک جگت مار کے نہیں، بلکہ دین دی گل کر کے یا ان دی پریشانی کسے نو خوش کر دینا، انہوں دلی طور تے خوشی پہنچانا، راحت پہنچانا، کسے نو خوش کر دینا بھی اللہ پاک نو بڑا محبوب ترین عمل ہے۔ اور دوسرا تکشف عنہ قربتاً، کسی دی تکلیف دور کر دینا۔ ایک بندہ چاہے سارے والدین نے چاہے کوئی بھی رات نو تھکیا ہمبیا آیا آن کے انہوں تکلیف ہو رہی ہے، انہوں دبا دینا، ان کی تکلیف دور کر دینا، یا ایک بندہ ہے مجبور ہے بوجھ چک کے لیا رہے، ان کا بوجھ نو ہلکا کر دینا، بوجھ اٹھا کے اندر گھر تک پہنچا دینا، اس طرح دا کوئی بھی عمل ان کی تکلیف نو دور کر دینا بھی اللہ پاک نو محبوب ترین عمل ہے، اللہ پاک نو پسند ہے۔ تیسرا عمل کسی دا قرضہ دور کر دینا، دکاندار ہے، کوئی بندہ تیرے کو چیز لے کے گیا ہے، مجبور ہے، قرضہ پیسے نہیں دے سکیا، ان کا قرضہ معاف کر دینا، یا کوئی بندہ مقروض ہے، کوئی بندہ قرضہ لین والا انہوں تنگ کر رہے ہے، تینوں پتہ لگیا فلاں بندہ قرضے دار ہے، انہوں فلاں بندہ تنگ کردا پے، جا کے ان کی طرفوں قرضہ ادا کر دینا ہے بھی اللہ پاک نو بڑا محبوب ترین عمل ہے۔ اور چوتھا عمل بھوکے نو کھانا کھلانا، کیڑا بندہ بھوکا ہے انہوں کھانا کھلا دے۔ موجودہ حالات دے اندر، موجودہ دور دے اندر، ساڑھے اس وقت دے اندر ایک عمل بڑا ہی ضروری ہے جڑا اسی کر دئیے۔ کسے دا ٹائم یہ نہیں اسی کسے تے احسان کرنا ہے، ان دا ٹائم اوکھا سوکھا نکل جانا، تلک الایام نداولھا بین الناس، اللہ پاک دن بدلتے رہندے نے، کدی چنگے کدی ماڑے، کدی پیسے والے کدی غربت والے، کدی رج کے کھان والے کدی بھوکے فاقے کٹن والے، حالات بدلتے رہندے، دن بدلتے رہندے نے، پر میرے ویر ایک گل یاد رکھیں، تو ایک بڑے وڈے عمل تو محروم رہ جائے، کسی نو خوش کر دینا، کسی نو کھانا کھلا دینا، کسی دی تکلیف دور کر دینا، کسی دا قرضہ ادا کر دینا، یہ ان دے تو ایک بڑے سنہری موقع تو محروم رہ جائے گا، ان دا وقت گزر جائے گا۔ اور پھر اگلی بات اے مت سمجھی کہ میں اندر تے پیسے دے کے انہوں میں روپیے دے کے اندر دا قرضہ ادا کر کے ان دی میں مدد کر کے اندر تے احسان کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ تیرے تے احسان ہو رہے ہیں، تو کسی دی مدد کر رہے ہیں، تیرے اپنا فائدہ ہو رہا ہے، تو کہنا تسی کہنا فائدہ کی؟ آؤ پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف دی روایت ہے، سنن نسائی دی، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اور کہنا تھوڑے غریب ہے نا، مسکین نے، یتیم نے، انہاں دی وجہ تو تانوں رزق دتا جاندا ہے،
तुरज़क़ून व तुनसरून, तुहानू रिज़क भी इन्हां दी वजह तो बिज़ुअफ़ाइकुम, तुहानू तुहाडे ज़ईफ़ां कमज़ोरां दी वजह तो रिज़क भी मिलदा, तुहाडी मदद भी कीती जांदी।